اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 کے درس کا آج چوتھا حصہ پیش ہے۔ یوں تو ان آیتوں سے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوئے، ان فوائد میں سے چند فوائد کا آج کے درس میں ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز بلکہ سنت انبیاء ہے، سنت الہیہ ہے کہ مولا رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ استمداد ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میری مدد کون کرتا ہے؟ حضرت سکندر ذوالقرنین نے فرمایا تھا وَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، بلکہ عیسائیوں کو نصارہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی تھی۔ مقبولان بارگاہ الہی کی خدمت رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے آپ کو اس لیے انصار اللہ کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے۔ ان آیتوں سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں تو امتی نبی کی گواہی دیتے ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر قیامت میں یہی نبی انشاءاللہ امت کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ مولا رب العزت فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم کو چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام اور مقبولان بارگاہ الہی کو اپنے ایمان کا گواہ بنا لیں۔ مقبولان بارگاہ الہی سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، ان کی صحبت سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ زائرین مدینہ سلام الوداع میں الوداعیہ کلمات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیں کہ میں آپ کا امتی ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کلمات کی اصل یہی آیت کریمہ ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے اسلام کے گواہ بن جائیں، وشہد بأننا مسلمون۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان ایک ہی ہے، کیونکہ حواریوں نے ایمان لا کر اپنے کو مسلم کہا۔ پچھلے پیغمبروں کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت، کیونکہ مسلمون کی دوسری تفسیر سے ہمیں یہی معلوم ہوا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام تو نیا مذہب ہے، اس کو تو صرف 1400 سال ہوئے ہیں، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ دیکھو اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور قیامت تک اسلام ہی رہے گا۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ مذہب دو ہی ہیں، اسلام یا کفر۔ جو اسلام کے اندر ہوگا وہ مسلمان، اور جو اسلام کے باہر ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا، وہ منکر اور کافر کہلائے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ مکر سے بڑا دھوکہ کھاتے ہیں اور مکر کی نسبت اللہ کی طرف کو کر دیتے ہیں۔ اصل میں لغت کے اندر مکر کے برے معنی نہیں تھے، مگر اب اس دور میں دھوکے اور فریب کو مکر کہنے لگے، اور اردو میں تو یہ لفظ بہت ہی برا ہے۔ کسی کو آپ کہہ دیں کہ تو بہت بڑا مکار ہے تو یقیناً وہ برا مان جائے گا۔ لیکن اب نہ تو عربی میں مکر کو اللہ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، نہ اردو میں۔ اختلاف زمانہ
اور وجہ بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر یہ لفظ جہاں کہیں اللہ کے لیے آیا ہے اس کے معنی ہیں خفیہ تدبیر کے، یعنی منافقین نے یا منکرین اسلام نے مکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو سولی پر شہید ہوئے اور نہ تختہ دار سے چھٹکارا پا کر کشمیر وغیرہ میں چھپے پھرے، جیسا کہ فی زمانہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ سمجھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر میں تشریف لا کر نہایت گمنامی کی حالت میں وفات پائی، کیونکہ پھر مکر اللہ کے کوئی معنی نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے مکاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی کہ ان کو آسمان پر بلا لیا۔ وہ حیات ہیں اور آخر وقت میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر جلوہ گر ہوں گے اور کرۂ ارض پر دین کا ہی چرچا ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا۔ اس صورت میں تو جو کہ عقیدہ مرزائیوں کا ہے، اس سے تو یہودیوں کا مدعا پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانست میں ذلیل کر کے سولی بھی دے دی اور ان سے اپنے ملک کو خالی بھی کرا لیا۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی مدد کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، اور اس کے بعد فرمایا آمنا باللہ۔ ان کی خدمت سے منہ موڑنا، دین کی خدمت سے انحراف کرنا، یہ کفر کی علامت ہے۔ کسی بھی استاد یا شیخ کی خدمت کی اصل یہی آیت ہے۔ ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا، یعنی دینی فائدہ اٹھانا، اخروی فائدہ اٹھانا، یہ خوش نصیبوں کا طریقہ ہے۔ ہر تجارت کا کوئی سیزن ہوتا ہے، تجارت آخرت کا بھی سیزن مقرر ہے۔ دیکھو ان حواریوں نے اس موقع کو غنیمت جانا جس وقت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، تو اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ایسے موقع پر خادم مخدوم سے کچھ مانگ لے۔ دیکھو ان حواریوں نے اپنی خدمت کا وعدہ کرتے ہوئے عرض کیا وشہد بأننا مسلمون۔ حضرت ربیعہ نے ایک موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا مانگتا ہوں۔ حضرت سراقہ ابن مالک نے ہجرت کے غار میں حضور سے اپنے لیے امان مانگ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑھیا نے خدمت کی اور عوض میں اپنے لیے جنت مانگ لی۔ غرض کہ ایسے موقع پر کہ جب خاصان الہی کی توجہ خاص طور پر اللہ کی طرف کو ہو تو اس وقت اپنے لیے کوئی اخروی نعمت مانگنا یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔